چلے میں نے اب بریک لینی تھی، لیکن بریک سے پہلے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک انٹرویو جو انہوں نے انڈین جرنلسٹ پربھو چاولہ انڈیا ٹوڈے کے لیے، میں وہ کلپ سنانا چاہ رہا ہوں اور پھر بریک کے بعد سوال کروں گا گور خان صاحب سے، لیکن کلپ آپ بریک سے پہلے ہی دیکھیے۔ یہ تو کہانیاں یہ جرنیل بناتے ہیں نا، جب یہ گورنمنٹ توڑتے ہیں یا الیکٹڈ گورنمنٹ کو تہس نہس کرتے ہیں یا کسی پرائم منسٹر کو یا وزیر اعظم کو یہ گرفتار کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی کہانیاں ان کو بنائے بغیر پھر ان کا کام آگے چلتا نہیں ہے۔ پاکستان تو مذاق نہیں ہے، ان جرنیلوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ فوج کا کام ہے بیرکس میں رہنا، فوج کا کام ہے پاکستان کے فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ کرنا، فوج کا کام ہے اپنے پروفیشنل معاملات کو دیکھنا، فوج کا کام ملک چلانا تو نہیں ہے نا۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اریسٹ کر لیں اور اس کو جیلوں میں بند کر دیں، اس پہ جھوٹے مقدمے بنا دیں۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ایک گھر کی باندھی بنا دے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آئے دن کانسٹیٹیوشن کو توڑ دے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ کبھی وہ صدر سے استعفیٰ لے، کبھی وہ چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگے اور کبھی وہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگے۔ تو یہ تو سب ان لوگوں نے مذاق بنایا ہے پاکستان کو، اور جو کہ مجھے بھی بہت محسوس ہوتا ہے۔ بیرسٹر گور خان صاحب، آپ نے بریک سے پہلے نواز شریف صاحب کے ایک انٹرویو کا کلپ سنا جس میں وہ پربھو چاولہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گرفتار کرے اور اس میں مقدمے بنائے، اور ان جرنیلوں نے پاکستان کو مذاق بنا دیا ہے، جمہوریت کو ایک گھر کی باندھی بنا دیا ہے۔ آپ نواز شریف صاحب سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، میاں صاحب کی صرف یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس سے علاوہ بھی پاکستان مخالف انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی۔ وہ نہیں، پاکستان کی میں عرض کر میں دونوں کا ذکر وہ صرف فوج کے سیاسی کردار پہ سیاسی کردار کر رہے ہیں نا، میں میاں صاحب کی پہلے کر رہا ہوں۔ میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ بھی تھی کہ جو پاکستان میں کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ استعمال ہوئی ہے، تو میاں صاحب یہ، اور اس کے علاوہ بھی جب یہ ادھر آئے تو اس سے بھی زیادہ سخت سٹیٹمنٹیں انہوں نے دی، اور یہی ہمیں شکوہ شکایت ہے کہ میاں صاحب کے خلاف تو کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میاں صاحب کو تو بڑا آپ نے ریٹ کارپیٹ کر کے ان کو لے کے آئے، آپ نے ان کو ڈیل دے دی، آپ نے ان کو آزاد بھی کروایا، آپ نے کیسز ختم کروائے، اس کے کیسز ختم بھی ہو گئے اور کوالیفائی بھی ہو گیا، وہ حکومت میں بھی آ گیا، وہ سب کچھ اس میں بیٹھا ہے، اب وہ بیل گیا، جو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ان کا نظریہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ اس وقت بھی غلط ہے، یہ ابھی بھی غلط ہے۔ تو ڈیموکریسی، آپ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے اس سٹیٹمنٹ کو دی ہے، اس کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے اگر وہ سٹیٹمنٹ غلط ہے، اور اگر وہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے تو اس کا تدارک ہونا چاہیے کہ ان کا پارٹیسپیشن نہ ہو۔ جو میں نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ اپنے دھارے اختیار کے اندر ہی رہے۔ چلیں، یہ تو آپ کیونکہ وکیل ہیں تو آپ نے بڑی محتاط سٹیٹمنٹ دیا۔ اب یہ بتائیں کہ آپ وکیل ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم جس رات کو بلکہ صبح کو منظور ہوئی تھی، آپ قومی اسمبلی میں موجود تھے، وہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد ایک اور بل تھا، وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وہ بھی پیش کروایا، وہ بل منظور ہوا جو مدارس کی رجسٹریشن کے بارے میں تھا۔ اس بل پہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے، واپس بھجوا دیا ہے قومی اسمبلی کو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر 7 دسمبر تک وہ بل جو ہے وہ اس پہ دستخط نہ ہوئے تو وہ پھر اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ تو کیا آپ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا انٹریکشن ہوا تھا 26ویں ترمیم پہ، اور آئندہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اپوزیشن کے پاس ہو۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری انیشل یہ بات ہوئی تھی کہ ہم چونکہ اپوزیشن کا حصہ ہے، آپ کے پاس 8 ممبر ہے اور ہمارے پاس بھی 90 ہے، ہم اکٹھے کریں گے تو ایٹ لیسٹ ٹو دس ایکسٹینٹ ہمارا اتفاق ہونا چاہیے کہ جو لیجسلیشن ہو اس لیجسلیشن میں ہم ایک جیسا رول پلے کریں۔ تو ہم اتحادی تو نہیں ہے، نہ مولانا صاحب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ایسا میسج آیا کہ ہمارے ساتھ شرکت کسی چیز میں کرو، نہیں ہم نے مولانا صاحب کو اپنے جلسوں اور جلوسوں میں کبھی شرکت کی دعوت دی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن آپ نے تو ایک تحریک تحفظ آئین بنائی، اس کا سربراہ بنایا محمود خان اچکزئی صاحب کو، اور 26 کو جو آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا اس میں آپ نے اچکزئی صاحب کو شامل ہی نہیں کیا۔ یہ ہمارا یہ جو تھا سٹن تھا، تو سٹن میں ہم نے نہیں، پہلے جو ہمارے جلسے ہوا کرتے تھے تو جلسوں میں یہ ہمارے ساتھ تھے، البتہ پروٹیسٹ میں یہ ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے، یہ ہمارے اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج کل انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور آج فیصل واڈا صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ پہلے آپ لوگوں کی بہت ملاقاتیں ہوتی تھی مولانا صاحب سے، آج کل نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری وہ ملاقاتیں جو تھی وہ 26ویں ترمیم کے سے ریلیٹڈ تھی، اور اس کے بعد بھی
ہماری کوشش تو آن آپ رہتی ہے، لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے ساتھ، تو یہ مولانا صاحب کے اپنے کوئی تحفظات ہے اس کے سلسلے میں گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ڈاؤن دا لائن ہم نے اپنی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ہماری، انہوں نے بھی ایک کمیٹی سب کمیٹی بنائی، اور ہمارے کچھ لوگ جو اپوزیشن کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف جائیں گے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے ڈیموکریسی کے لیے اور احتجاج کے لیے، اور پورے طرح عمل. آخر میں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اب ہم قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یعنی پارلیمنٹ کے اندر ہم عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں گے، تو یہ پارلیمنٹ جو ہے، اس پارلیمنٹ سے آپ کو اتنی امید ہے کہ اس نہیں، پارلیمنٹ میں ہم نے نہیں کہا کہ ان کی رہائی کے لیے احتجاج و تحریک چلائیں گے، بل یہ کہا تھا کہ جو ایشو یہاں ہوا ہے اس کا خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم ایوانوں میں بھی اٹھائیں گے. تو ہم نے کہا تھا اس کو عدالت بھی لے کے جائیں گے، پبلک میں بھی کر رہے ہیں، اور ان کو ایوان میں بھی لے کے عدالت سے ابھی آپ کو امید ہے؟ دیکھیں، عدالتوں سے ہم کبھی نہ مایوس تو نہیں ہوئے، لیکن عدالتوں سے ہماری یہی التجا ہے کہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہم آ رہے ہیں، پرامن ہیں، ہمیشہ سے آ رہے ہیں. اور یہی تو میر صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی. اگر آپ اتنے سارے لوگوں کو ایک آئسولیٹ کرے تو وہ اسٹریٹوں پہ نہ آئیں تو کہاں جائیں؟ اگر آپ ان کو پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہے، اگر آپ ان کو عدالت سے ریلیف نہیں مل رہی، اگر آپ ان کے خلاف کرمنل کیسز کر رہے ہیں، آپ ان کے گھر کی چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے اریسٹ کر رہے ہیں، تو وہ سڑکوں پہ نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ خود لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ تشدد اور اس کی طرف چل پڑے. کوشش یہ کرنی چاہیے بھی ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، سب کے لیے، کہ یہ چیزیں نہ ہوں، اور ایک دوسرے کا جو سپیس آپ نہیں دے رہے، یہ سپیس ملنی چاہیے، اور عدالتوں کو چاہیے کہ ریلیو کرے. خان صاحب کا آپ مثال اٹھا لیں، خان صاحب 1.5 سال سے جیل میں ہیں. کس کیس میں جیل میں ہیں؟ سائفر ختم ہوگا، القادر ختم ہو گیا، وہ دوسرا والا کیس ختم ہو گیا. اب تو صرف 26 نومبر کے 14 کیس ہو گئے. یہ کس قسم کے ایف آئی آر ہے جس کے ساتھ ہے؟ بشرا بی بی کی آپ مثال بتا. آج میں نے جج صاحب کو خود کہا ہے توشہ خانہ 2 میں نے کہا بشرا بی بی کا اس کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ اس کا لسٹ میں نام تھا، نہ انہیں ٹیکس دیا، نہ انہیں پیسے دیے، اس کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں. حکومت کے کسی بھی لسٹ میں اس کا کوئی نام نہیں تھا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر گور خان صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. اور بیرسٹر گور خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ اشارتاً آپ کو بتائی ہیں. بہت سے راز ہیں ان کے دل میں، انہوں نے ان کو راز ہی رہنے دیا ہے. خاص طور پہ جو عمران خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور حکومتی کمیٹی کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے، تو ان مذاکرات کی کچھ تفصیل بتا کے وہ اپنا ڈیفینس کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت منجے ہوئے وکیل ہیں. انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بچا لیا ہے اور اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا. شاید کسی اور موقع پہ کلیئر کریں.